जी, ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहाब करनी है। I-95 टेलीविज़न स्टूडियोज़ वाशिंगटन से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन पायनियर्स अमेरिका का झंडा भी नज़र आ रहा है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो पाकिस्तानी अमेरिकन की जो शिरकत है, पार्टिसिपेशन है अमेरिकन मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल एंगेजमेंट के लिहाज से, उसके ऊपर हम एक आपको अपडेट देंगे। कुछ अरसे पहले स्टेट ऑफ मैरीलैंड में प्राइमरी इलेक्शंस ख़त्म हुए हैं, उसमें ख़ासे पाकिस्तानी अमेरिकन्स ने रन किया, उसका हम बताएंगे। दूसरा, मैं डिस्क्लेमर दे दूं इस वीलॉग को करने का कि मकसद जो है वो क्रिटिसिज्म नहीं है बल्कि एनालिसिस है कि पाकिस्तानी अमेरिकन्स, ख़ासकर जो यंग हमारे बच्चे बच्चियाँ आ रहे हैं इस प्रोसेस में, वो आगे जाना चाहते हैं इस सिस्टम में, इस प्रोसेस में, तो कहाँ कहाँ कम्युनिटी एज ए कलेक्टिव हमारी फ्लॉज हैं और उसमें जो हमारी फॉल्ट लाइंस हैं उसको हमने सोचना पड़ेगा। सोचने से पहले उस पर गुफ्तगू करनी पड़ेगी और ताकि आइंदा हम रिफॉर्म करें और अपनी स्ट्रेटजी को ज़्यादा कामयाब बनाएं, तो एज ए कम्युनिटी पाकिस्तानी अमेरिकन्स को शर्मिंदगी ना हो और कम्युनिटी आगे जा सके, जैसे और कम्युनिटीज़ गई हैं। उसमें इजरायली कम्युनिटीज़ हैं, चाइनीज़ हैं, इंडियन अमेरिकन हैं, बांग्लादेश के लोग अब उभर रहे हैं, सोमालिया के लोग उभर रहे हैं। तो दैट्स हाउ वी वर्क विद द मेन स्ट्रीम अमेरिकन पॉलिटिकल प्रोसेस। तो इस व्लॉग करने का ये मकसद है। दूसरा डिस्क्लेमर ये है ख़वातीन हज़रात कि मैं आपको इस स्क्रीन के ऊपर अपना फ़ोन नंबर भी दिखाऊंगा, और ताकि, क्योंकि कुछ जो नाम हम यूज़ करेंगे इस एपिसोड में, अगर वो इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चाहें अपने रिस्पांस के लिए, वी विल बी अवेलेबल 24/7, वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं मैरीलैंड के हवाले से इसलिए बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी अमेरिकन हो चाहे किसी भी स्टेट में, कंडक्ट, बिहेवियर, सोच का अंदाज और काम करने का तरीका वो तकरीबन एक ही होता है, क्योंकि उसी कल्चर से आए, खासकर फर्स्ट जनरेशन अमेरिकन। तो अगर हम मैरीलैंड की बात कर रहे हैं, ये दिस कैन बी डुप्लीकेटेड एनीवेयर, चाहे वो अच्छी चीज़ें हैं या बुरी चीज़ें हैं। तो आइए चलते हैं मैरीलैंड की पॉलिटिक्स के ऊपर। कुछ अरसे पहले कांग्रेस वुमेन डाना एडवर्ड, प्रिंस जॉर्जेस काउंटी, बहुत बड़ी काउंटी मैरीलैंड की, वो यूएस सेनेट के लिए रन कर रही थी। तो हमारे कम्युनिटी के एक एक्टिविस्ट हैं इलियास चौहान साहब, जिनका जिक्र हम बाद में भी करेंगे, उन्होंने रिसेंटली इलेक्शन भी लड़ा है। उनके कहने पे खासे कम्युनिटी के लोगों ने उनके लिए फंड रेजिंग की, उनको चेक लिख के दिए चौहान साहब के कहने के ऊपर। लेकिन डोना एडवर्ड बहुत बुरी तरह हार गई वो रेस जो है, तो कम्युनिटी का इन्वेस्टमेंट जो है वो मतलब कारामद नहीं हुआ। इन्हीं साहब के कहने पे काउंटी एग्जीक्यूटिव बॉल्टीमोर के लिए विकी आर्लमंड रन कर रही थी। दोबारा इलियास चौहान साहब के कहने पे बड़े लोगों ने उनको चेक लिख के दिए। इलियास चौहान की वजह से कम्युनिटी जानती भी नहीं थी उन खातून को। वो खातून भी बहुत हैवी वोट्स के साथ काउंटी एग्जीक्यूटिव की रेस हार गई। तो दूसरी मरतबा ये नाकामी हुई पाकिस्तानी अमेरिकन को, क्योंकि कलेक्टिव शऊर और सोच की कमी थी, कंसल्ट नहीं किया था और प्रोसेस का अवेयरनेस भी नहीं थी। तीसरा डिजास्टर आता है जनाब डॉक्टर जे जलीसी, इनको हसन जलीसी भी कहते हैं। वो मैरीलैंड में हाउस ऑफ डेलीगेट में सर्व कर रहे थे उस वक्त। उन्होंने यूएस कांग्रेस का इलेक्शन लड़ने की कोशिश की और इन्हीं साहब की वजह से कम्युनिटी के लोग जमा हुए और दिन रात पैसों के लिहाज से, फिजिकल, जहनी तौर पे, साइनेज के हवाले से डॉक्टर जलीसी की खिदमत की, उनके कैंपेन में कंट्रीब्यूट किया, दामे दरमे सुखने, और डॉक्टर जलीसी बहुत बुरी तरह वो रेस भी हार गए। अगेन 3 लगातार नाकामियां, क्योंकि कलेक्टिव अप्रोच नहीं थी, वन मैन टू मैन, कम्युनिटी के जज्बात को और कम्युनिटी की खैर सगाली का एक्सप्लॉयटेशन था। तो ये एक बड़ी तल्ख हकीकत है। अब आते हैं करंट जो साइकिल से हम गुजरे हैं इलेक्शंस में। मैरीलैंड की प्राइमरी 19 तारीख को थी पिछले महीने की। उसमें साकिब अली साहब हाउस ऑफ डेलीगेट के फॉर्मर मेंबर रह चुके हैं, वो हार गए थे, दोबारा रन कर रहे थे। उन्होंने आउटरीच किया, खासकर पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटीज़ ने उनको चेक लिख के दिए। साकिब अली भी अच्छे वोटों से हार गए। अब हम आते हैं मैरीलैंड की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में। एक नाम है आजकल पीटर फ्रेंचो, जो सिटिंग कंट्रोलर हैं स्टेट ऑफ मैरीलैंड के, और पाकिस्तानी अमेरिकन हो गए, साउथ एशियन हो गए, चाइनीज़ अमेरिकन हो गए, उनके कारोबार के बहुत से इंटरेस्ट कंट्रोलर के दफ्तर से जुड़े हुए हैं और कंट्रोलर के वो सर्व कर रहे हैं आने वाले दिसंबर तक। जनवरी में नया जो खातून इलेक्ट होंगी
وہ اس آفس کو ٹیک اوور کریں گی. تو کووڈ کے زمانے میں آج سے تقریباً 2 سال پہلے ایک کلیکٹیو میٹنگ ہوتی ہے ویڈیو کے اوپر، جس میں پیٹر فرینچو کے ساتھ 8 سے 9 لوگ شامل تھے، جس میں پاکستانی امریکن، انڈین امریکن، چائنیز اور سکھ امریکن سب شامل تھے. انہوں نے ایک کلیکٹیو فیصلہ کیا کہ اس وقت پیٹر فرینچو صاحب جو ہیں وہ نمبر 1 ہے پول کے حساب سے، رینکنگ کے حوالے سے، اور اس وقت تک یہ ریس بڑی وائڈ اوپن تھی. اس پوری کمیونٹی نے، جو ڈائیورس کمیونٹی تھی جس میں پاکستانی امریکن بھی شامل تھے، انہوں نے ایک کلیکٹیو فیصلہ کیا کہ ہم نے اس امیدوار کو سپورٹ کرنا ہے، اور وہ سپورٹ کی. پیٹر فرینچو بھی ہار گئے بڑے اچھے خاصے مارجن کے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ اس ٹریجڈی کے فالٹ لائنز ہیں جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا. اب ہم آتے ہیں پاکستانی امریکن کے مزید کینڈیڈیٹس کی طرف، جن کا میں نے پہلے ذکر کیا. الیاس چوہان صاحب نے ڈیسائیڈ کیا ایک دم سے کہ جی میں میریلینڈ اسٹیٹ کے سینٹ کے لیے رن کرنا چاہتا ہوں، اس حلقے سے جس حلقے میں اسلامک سوسائٹی آف بالٹیمور ہے. اسی حلقے میں اسلامک سوسائٹی آف بالٹیمور میں آج سے تقریباً 7 سال پہلے پریزیڈنٹ اوباما آؤٹ آف اینی ادر اسٹیٹ ان امریکہ مسجد میں آئے، 3 گھنٹے گزارے. تو اس وجہ سے اس جگہ کی شناخت نیشنل لیول کے اوپر، انٹرنیشنل لیول کے اوپر بنی اور ہے، اور پولیٹیکل ایکٹیویزم کے لحاظ سے یہ حلقہ خاصا ایکٹیو ہے. حالانکہ تعداد کم ہے ووٹ بینک کی. اسی حلقے سے ہاؤس آف ڈیلیگیٹ کے لیے آج سے 5 سال پہلے عائشہ خان نے رن کیا تھا، اور اس دفعہ بھی انہیں رن کیا. میں اس چیز کے اوپر آتا ہوں. جب الیاس چوہان صاحب نے اناؤنس کیا تو انہوں نے الائنس بنایا ایک اور خاتون ہے شادیہ شاہ کر کے، اور اس الائنس کا پریمس ہمیں یہ بتایا گیا کہ ان کی فیملی کے 100 سے 150 لوگ اس حلقے میں رہتے ہیں، تو مجھے فائدہ ہوگا یعنی چوہان صاحب کو، اور میں ان کی کیمپین کو بھی فنڈ کروں گا. اور انہوں نے یہ کہا کہ میری کیمپین آئی ڈونٹ نیڈ اینی بڈیز منی، جو حقیقت ہے، اور سیلف فنڈیڈ ہے، وہ بھی حقیقت ہے کہ انہوں نے اپنی کیمپین کو سیلف فنڈ کیا. لیکن حقیقت اس کے برعکس یہ بھی ہے کہ اپنے کچھ دوستوں سے جو ان کو سپورٹ کرنا چاہتے تھے، وہ شادیہ شاہ کو چیک لکھواتے رہے، اس چیک سے خرچے کے چیک پیمنٹ ہوتی رہی. تو یہ سیلف فنڈیڈ بھی تھا آن دا فیس آف اٹ، اور نہیں بھی تھا. اس وقت کمیونٹی کے کچھ ایکٹیوسٹ جو ہے شادیہ شاہ کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا چوہان صاحب کے ساتھ کہ شادیہ شاہ کے انٹر ہونے سے کچھ ووٹ سپلٹ ہو جائیں گے جو عائشہ خان کو ڈیمیج کریں گے، جن کی پوزیشن بڑی سٹرونگ ہے فنڈنگ کے حساب سے اور سپورٹ لیول کے حساب سے، اور ان کا 5 سال کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے. تو ہماری اور کمیونٹی کی بات کو رد کر دیا گیا اس کے اوپر، اور یہ میں آن دا ریکارڈ بات کر رہا ہوں. اور اگین میرا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے اگر شادیہ شاہ ریبٹ کرنا چاہیں. انہوں نے کہا میرا ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ میں چاہتی ہوں عائشہ خان کو ڈیفیٹ ہو، اور ان کی پوری فیملی تو نہیں، ان میں سے کچھ 3-4 عناصر ایسے تھے کہ ہم چاہتے ہیں عائشہ خان شکست کھا جائیں. آئی ڈونٹ کیئر ویدر آئی ون اور ناٹ. یعنی یہ ریس جو تھی وہ ذاتی ایگو، اناد، جو بھی رہی ہو، I'm not going to discuss that، اس کے اوپر بیس کر رہی تھی. تو ہوا کیا جناب، شازیہ شاہ کو 1450 ووٹ تقریباً ملے، عائشہ خان تقریباً 5000 ووٹ ملے. شازیہ شاہ آخری نمبر پہ آئیں، ہار گئیں. عائشہ بھی ہار گئیں 400 ووٹوں سے. جو 2 سلاٹس تھے، جو نمبر 1 اور نمبر 2 اور 3 کے درمیان، جس میں عائشہ تھیں، 418 ووٹ کا فرق تھا. تو پھر ہمارا آرگومنٹ کمیونٹی کا یہ تھا کہ اگر شازیہ شاہ نہ کھڑی ہوتی اور سمجھ لیتی اس بات کو، تو پاکستانی امریکن کمیونٹی کو ایک سیٹ ہاؤس آف ڈیلیگیٹ میں ایک خاتون کی شکل میں مل جاتی، اور ان کے جو ووٹ سپلٹ ہوئے ہیں کچھ لیول کے اوپر جا کے، اگر وہ آپ ایڈ کیجئے عائشہ خان کے لیے، تو عائشہ خان would have been either نمبر 1 اور نمبر 2، اور 2 سلاٹس ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی جیتی ہوئی کینڈیڈیٹ تھیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شکست نہ الیاس چوہان صاحب کی ہے، نہ شازیہ کی ہے، نہ ثاقب علی کی ہے، نہ ڈاکٹر جلیسی کی ہے، اور نہ یہ شازیہ شاہ کی ہے. دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ پاکستانی امریکن کمیونٹی کا کلیکٹیو فیلیور ہے. اور میرا اس انالیسس دینے کا اور نام یوز کرنے کا بڑی معذرت کے ساتھ یہی تھا کہ لوگوں کو حقائق پتہ چلنے چاہیے. کیوں کہ اگر ہم اپنے میں کہتا ہوں یہ ایک پوائزن پل ہے جو میں نے آج لی ہے اور اپنے آڈینس کے ساتھ شیئر کیا ہے. دس از ویری انکنوینئنٹ فار می ٹو ایکسپریس دیٹ. میرا یہ رجحان نہیں ہے اس قسم سے میں ذاتیات کے اوپر بات کروں، لیکن کیوں اگر ہم اپنی فالٹ لائن کو اور پوائزن جو ہمارے اندر بھرا ہوا ہے، ذاتی اناد، ایگوز،
اگر ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے ہم علاج نہیں کر سکیں گے اس بیماری کا، اور یہ بہت بڑی بیماری ہے، اور اس بیماری کی سفرنگ میں یا یہ لوگ نہیں ہیں، پوری پاکستانی امریکن کمیونٹی نے سفر کیا ہے، اور ہم جو ینگ بچے بچیاں آنے والے ہیں اسی حلقے سے آئندہ، ان کے لیے ہم نے کیا روڈ میپ چھوڑا ہے اور چھوڑے ہیں، اور ان باتوں سے جو ان فائٹس ہیں اور انٹریگز ہیں، سازشیں ہیں آپس میں، اس کا پھل نہیں ملا، سب ہار گئے، اس کے ہم مثال قائم کر رہے ہیں اپنے ینگ بچے بچوں کے لیے، تو ہمیں اس کورس کے اوپر سوچنا پڑے گا، سوچنے سے پہلے بات کرنی پڑے گی، اور اس کورس کو، اس کنڈکٹ کو ریورس کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ 75 سال میں آج پاکستان جس کراس روڈ پہ اوپر دوبارہ کھڑا ہوا ہے، دیوالیہ پن، اخلاقی طور پہ، فائنینشلی، ہر طرح سے، ہمارے ہر حلقہ، ہمارا ہر شہر، امریکہ میں ہر اسٹیٹ جہاں پاکستانی امریکن رہتے ہیں وہی ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ تو خدا کے واسطے اپنے تھاٹس کو تھوڑا سا گرو اپ کیجئے، میچور بنائیے، کسی کی جیت نہیں ہوئی ہے، سب ہارے ہیں، اور سب نہیں ہارے ہیں، پاکستان ہارا ہے، پاکستانی امریکنز ہارے ہیں۔ غور کیجئے گا میری باتوں کے اوپر، ضرور تلخ ہیں، میں ایڈوانس میں معذرت چاہتا ہوں۔ اگین میرا نمبر لکھا ہوا ہے، اگر کسی کو کوئی ریبٹل دینا ہے، رسپانس دینا ہے، میں حاضر ہوں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔